ذات گرامی خواتین اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے زکوٰۃ کے حوالے سے ان چیزوں کی زکوٰۃ جو زمین سے پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بیشتر لوگ کھیتی اور کسانی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، بلکہ ہمارا ملک یہ کسانوں کا ملک ہے اور زمین کی پیداوار اس ملک کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ زمین سے ہونے والی پیداوار میں اسلام نے زکوٰۃ کی فضیلت رکھی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے سلسلے میں اسلام نے کیا ہدایات دی۔ سب سے پہلے زمین سے نکلنے والی پیدا ہونے والی وہ چیزیں جن میں اسلام نے زکوٰۃ رکھی ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں ان پاک چیزوں سے جس کو تم نے کمایا ہے اور ان چیزوں سے جس کو میں نے زمین سے نکالا ہے۔ اللہ رب العالمین جن چیزوں کو زمین سے پیدا کرتا ہے ان کے اوپر خرچ کرنے کو یا زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ لوگوں، زمین سے جو پیداوار ملتی ہے، جو پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اس کو کھاؤ بھی، اور جب کھیتی یا پیداوار تیار ہو جائے اس دن اس کا جو حق ہے یعنی زکوٰۃ اس کو دے دیا کرو۔ یہ دو آیتیں قرآن مجید میں زمین کی پیداوار کا زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ لیس فیما دون خمس اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک وسق اس زمانے میں 60 سا کا ہوتا تھا اور ایک سا 2.5 کلو وزن کے برابر ہے۔ اس اعتبار سے اس حدیث کی روشنی میں پیداوار کی مقدار 200 سا یعنی 650 کلو گرام یا کہہ لیجیے کہ 6.5 کنٹل اگر پیداوار زمین سے پیدا ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ دینی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ لیس فیما دون خمس اوسق من حب او ثمر صدقہ۔ 2 چیزوں کی وضاحت ہے اس حدیث میں، ایک حبوب یعنی وہ دانے جس کو ہم غلہ کہتے ہیں، اور دوسرے پھلوں میں کھجور۔ تو اسی لیے علماء نے زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط متعین کیے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے
یہ زکات اسی غلے پہ یا اسی اناج پہ ہے جو انسان کے بھوک کو مٹانے اور اس کی جسمانی قوت کا یا کھانے کے لیے انسانی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ جیسے ہر جگہ الگ الگ انسانوں کی خوراک ہے، لیکن عمومی طور پہ چاول، گندم، چنا، باجرہ، جو اس طرح کے جو غذائیت ہیں جو انسان کے قوت کے کام آتا ہے، خون کے لیے، روزی کے لیے، جس کے اوپر انسان کی زندگی اور اس کی صحت کا دارومدار ہے، ایسے غذائیت پہ اسلام نے زکات رکھا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ اس غلے پہ زکات ہے جس کو ذخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہو۔ انتخاب یعنی موجودہ زمانے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کیے بغیر کولڈ اسٹوریج وغیرہ جو ہے اس کے کیونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو ایسے غلہ جات جن کو بغیر کسی سبب کے کئی مہینوں تک یا سال تک آدمی اگر اپنے پاس محفوظ رکھ سکے اور وہ خراب نہ ہو تو اس کے اوپر انتخاب کا یہ ثابت آتا ہے۔ اس لیے دوسری شرط علماء نے یہ کی ہے غلے کی زکات کے لیے کہ اس کو جمع کر کے ایک لمبی مدت تک رکھا جا سکتا ہو، تب اس کے اوپر زکات ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ جن چیزوں پہ اسلام نے زکات رکھی ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انسان کی محنت اور اس کی کوشش سے وہ چیز پیدا ہوئی خودراؤ، یعنی اپنے آپ اٹھ جانے والے غلے یا اس طرح کے پھل جس کے زکات ہے، اگر انسانی کوشش کے بغیر وجود میں آتے ہیں جنگلات میں یا ایسی جگہوں پہ تو پھر اس کے اوپر زکات نہیں۔ تو ان شرائط کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ زمین کی پیداوار میں سے غلہ جات کے اندر ہمارے اس ملک یا اس خطے میں جو چیزیں زکات کے قابل ہیں ان میں دھان، چاول، گندم، جو، چنا، جوار اور اس طرح کی وہ چیزیں جن کا مکئی ہے جن کا استعمال انسان جو ہے کھانے کے لیے کرتا ہے، اپنے خود کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے پھل پھول ہے، سبزیاں ہیں، میوے جات ہیں، ان چیزوں کے اوپر اسلام نے زکات نہیں رکھی۔ یہ فیصلہ تقریباً جمہور علماء کا یہ الگ بات ہے کہ حنفیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے عمومی حکم کو سامنے رکھتے ہوئے زمین سے نکلنے والی ہر چیز کے اوپر زکات کو ضروری قرار دیا ہے، چاہے وہ پھل ہو، پھول ہو، سبزیاں ہو، ہے نا، میوات ہو، ان ساری چیزوں کے اوپر۔ لیکن ان کے علاوہ دوسرے تمام فقہا نے اور بالعموم جمہور علماء نے ان چیزوں کے اوپر زکات نہیں رکھا، زکات کو واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے اندر دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، یعنی غلہ جات میں سے وہ چیزیں جو انسان کے لیے کھانے پینے کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہوں، اور پھلوں میں سے صرف دو ایسے پھل ہیں جن کے اوپر اسلام نے زکات رکھی ہے، ایک کھجور اور دوسرے کشمش جو کہ انگور کی سوکھی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ ان دو کے علاوہ باقی کسی بھی پھل پہ اسلام نے زکات نہیں رکھا ہے۔ یہ زمین کی پیداوار سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں زکات کی تعین ہوئی۔ کتنے وزن پہ زکات انسان ادا کرے گا، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس سے یہ واضح ہے کہ یہ جن چیزوں پہ اسلام نے زکات رکھا ہے اس کی ایک خاص مقدار
یا اس کا ایک نصاب متعین کیا ہے، اور وہ نصاب یہ ہے کہ 650 کلو گرام اگر یہ چیزیں ہمارے پاس تیار ہو کر کے گھر پہ آتی ہیں کھیت سے یا درخت سے توڑ کر کے، اور وزن میں 6.5 کنٹل کا وزن مکمل ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس سے کم وزن کا غلہ ہے یا کھجور ہے، کشمش ہے، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی اس کو بھی اسلام نے واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فیما سقط السماء او العیون العشر، یعنی زمین سے پیدا ہونے والے ان غلہ جات یا جو پھل ہیں ان کو اگر آسمان کی بارش یا زمین کے اندر جو چشمے ہیں نا، ان چشموں سے یا نہروں سے یہ اگر کھیتی خراب ہو کر کے پیداوار ہوتی ہے تو اس میں اس کا 10% ہمیں ادا کرنا ہے، یعنی 6.5 کنٹل میں 10% ہمیں زکوٰۃ عشر جو ہے دینا ہے۔ اور اگر یہ پیداوار انسانی محنت کے بعد وجود میں آتے ہیں، مثال کے طور پہ اس میں انسان پانی ڈالتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، 1 بار 2 بار کھاد بیج ڈالتا ہے یا اس کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے اور اس میں محنت کرتا ہے، تب وہ غلہ جو ہے نا یا وہ پھل تیار ہوتا ہے، تو پھر اس میں 5% یعنی اس کا آدھا نصف عشر زکوٰۃ دینی۔ لیکن اگر کوئی پیداوار ایسی ہے کہ جس میں دونوں چیزیں شامل، یعنی آسمانی بارش کا بھی دخل ہو اس کی پیداوار میں، اور اسی طریقے سے انسان اس میں اپنی طرف سے بھی پانی کا انتظام کرے بیچ بیچ میں، یعنی دونوں اگر مشترک ہو، تو اس سلسلے میں علماء نے دونوں کے بیچ کی جو مقدار ہے وہ متعین کی ہے، یعنی 7.5% زکوٰۃ اس کی ہمیں ادا کرنی ہے۔ 6.5 کنٹل کا جو 7.5% حصہ ہوگا وہ اس غلے کی زکوٰۃ ہوگی جس غلے کو آسمانی پانی، نہر کے ندی کے پانی کے علاوہ انسان کے اپنے پیسے یا اس کی اپنی محنت یا اس کے اخراجات کے ذریعے جو پیداوار تیار ہوئی، یہ پھلوں یا غلہ جات کے اندر زکوٰۃ کی مقدار ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ زکوٰۃ کی دوسرے اصناف کی طرح زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کے لیے حولان حول کی شرط نہیں ہے۔ نصاب تو متعین ہے کہ 650 کلو گرام وزن ہونا چاہیے، لیکن کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ 1 سال جب پورا ہو کر زکوٰۃ دیں گے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن وہ کھیتی تیار ہوتی ہے، کھیتی کٹ جاتی ہے اور وہ غلہ آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے، اسی دن آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، چاہے وہ کھیتی 3 مہینے میں تیار ہو، 6 مہینے میں تیار ہو، سال میں 2 بار کھیتی تیار ہو اور اس کے پیداوار آپ کے گھر میں آئے، تو تیار ہونے کے فوراً بعد اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ مسائل جو ہے نا زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ البتہ جو دوسری تمام چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے آج کل بہت بڑا بزنس جو ہے نا پھلوں کا ہے، سبزیوں کا ہے، یا اس طرح سے دوسری چیزیں جس میں اسلام نے زکوٰۃ نہیں رکھی، تو اس میں زکوٰۃ کی شکل یہ ہوگی کہ اگر کوئی انسان ان چیزوں کی تجارت کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی پھلوں کا تاجر ہے، آم کے سیزن میں آم کی تجارت کرتا ہے یا دوسرے پھلوں کی تجارت کرتا ہے، کھجور اور کشمش کے علاوہ اپنے پھل ہیں یا سبزیاں ہیں جو زمین سے اگتی ہے، حتیٰ کہ پھول بڑی مقدار میں پھولوں کی کھیتی ہوتی ہے، تو اگر انسان ان چیزوں کی کھیتی کرتا ہے زمین سے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور انسان اس کی تجارت کرتا ہے، تو اس سے ہونے والی جو آمدنی ہے پیسے کی شکل میں، قیمت کی شکل میں، اس قیمت پہ
اگر وہ قیمت نصاب کے مطابق ہے، یعنی 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی کی قیمت کے اعتبار سے اگر وہ قیمت آپ کے پاس 1 سال تک موجود ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ اس اعتبار سے اس کی ادا کر لی۔ تو یہ غلے اور وہ بعض پھلوں کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی زکوٰۃ کا اعتبار جو ہے نا اسی اعتبار سے، اس کی قیمت کے اعتبار سے اور اس کی آمدنی کے اعتبار سے کیا جائے۔ انسان اگر اپنی ضرورت کے لیے باغ لگاتا ہے، کھیتیاں کرتا ہے، اس کا مقصد تجارت کرنا نہیں ہے تو پھر اس میں جو ہے نا زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زمین سے اگنے والی چیزیں یا جو غلے ہیں یا جو پھل ہے، اس کے زکوٰۃ سے متعلق یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے موٹے موٹے طور پہ جو مسائل ہیں وہ اس سے متعلق 2 چیزیں اور ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے جس کو عربی میں معدن کہا جاتا ہے، ہم اس کو اردو میں کان کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر کچھ چیزوں کو زمین کے پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے کچھ خزانے یا کچھ معدنیات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، جیسے لوہا ہے نا، یہ کہ سونے چاندی کے بعض اجزاء ہیں جو زمین کے اندر ہے، کوئلہ ہے نا، یا یہ کہ یہ تیل جو بہت بڑی مقدار میں زمین کے اندر موجود ہے، گیس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا معادن کہلاتی ہیں۔ معادن عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے، یعنی باقی رہنے کے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو جنات عدن کہا، یعنی وہ جنت جو ہمیشہ باقی رہنے والی، تو اسی سے یہ لفظ معدن بنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے زکوٰۃ کے سلسلے میں عام طور پہ علماء کے یہاں جو صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اس کی مقدار جو بھی ہو اس کا 5واں حصہ اگر کسی انسان کو کوئی معدن یا اس طرح کی چیز زمین میں اس کی اپنی ملکیت کی زمین میں حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کو نکالتا ہے تو اس کا 5واں حصہ جو ہے خمس، یہ زکوٰۃ کے طور پہ اس کو ادا کرے اور اس کے بعد باقی استعمال کرے۔ ویسے آج کے زمانے میں جو معدنیات ہیں، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، اگر وہ کہیں پہ ظاہر ہوتی ہے تو ہماری کہ اسلامی حکومت پہ یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ حکومت کو اس کی اطلاع دی جائے اور وہ چیزیں جو ہے نا حکومت کے علم میں لانے کے بعد ملک کے مفاد کے لیے اس کا استعمال کیا جائے اور اس کا معاوضہ جو ہے نا زمین کے مالک کو یا اس کے جس کے حصے میں ہے اس کو اس کا حصہ دیا جائے یا اس کی قیمت جو ہے نا اس کو ادا کی جائے۔ تو یہ معدن کے سلسلے میں۔ اور ایک آخری چیز ہے جس کو حدیث میں رکاز کہا گیا ہے۔ رکاز کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث سے مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العجماء جرعها جبار والبئر جبار، کہ یہ جو جانور ہیں یہ کسی کو اگر راستے میں نقصان پہنچا دیتے ہیں، کچھ زخمی کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ کنواں ہے، کہیں پہ اس میں کوئی گر گیا تو کنواں کھودنے والے پہ اس پہ کوئی جو ہے نا جرمانہ یا اس کا معاوضہ نہیں اس سے دیا جائے گا۔ اسی حدیث کے اندر آخری جملہ ہے وہ پھر رکاز الخمس، رکاز کے اندر 5واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ رکاز کہتے کس کو ہے؟ رکاز کا معنی ہے زمین کے اندر انسان کے ذریعے دفن کیا گیا کوئی خزانہ۔ مثال کے طور پہ کافی پہلے زمانے میں عام طور پہ لوگ سکے وغیرہ چاندی یا سونے کے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، اس کو وہ لوگ محفوظ کر کے کسی چیز میں، چمڑے میں یا ایک تھیلے میں عام طور پہ لوگ زمین میں دفن کر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ چیز جو ہے نا وہیں موجود رہتی تھی۔ تو بعد میں آنے والا انسان اگر اس زمین کو کھودتا ہے اور وہاں پہ اس کو وہ دفینہ یا وہ خزانہ ملتا ہے تو جس کی زمین ہے وہ اس کا مالک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس دفینے سے، اس خزانے سے 5واں حصہ پہلے اس کا زکوٰۃ ادا کرے
پھر اس کے بعد وہ اس کو استعمال کرے، حلال کرے، حلال اس کے لیے ہوگا۔ یہ معدن اور رکاز کے سلسلے میں زکوٰۃ کا حکم ہے جو شریعت نے بیان کیا۔ خلاصہ یہ ہوا آج کی گفتگو کا کہ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے ذریعے ہے، ان میں سے 5 چیزوں پہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق ان چیزوں کو سیکھیں، ان کو جانیں، اور اس کی زکوٰۃ جو متعین ہے اس کو ہم ادا کریں، تاکہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو، ہمارا رزق ہمارے لیے حلال ہو، اور ہم کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے بندے بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔